اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن عطا فرمایا ہے اس میں بڑی تخلیقی صلاحیتیں ہیں. ذہن کا رخ جس طرف آپ کر دیجئے وہ اس طرف وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. مغربی میڈیا وہ کیا کرتا ہے، وہ ذہن کے رخ کو بدل دیتا ہے اور گمراہی کی طرف، گندگی کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف، لادینیت کی طرف ذہن کو موڑ دیتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید ذہن کو صحیح راہ دکھاتا ہے. اب آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس میں غور و فکر کی دعوت ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نعمتیں یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں غور کرو گے تمہیں رب کی معرفت ملے گی. تو اب اگر سمندر کا ذکر ہے، کشتی کا ذکر ہے، اور اس آیت کو کوئی بندہ سمجھ لے گا تو وہ صرف سمندر اور کشتی پہ غور نہیں کرے گا، اس کی عادت ہو جائے گی. وہ جس چیز کو دیکھے گا، وہ ہاتھ میں سیب لے گا تو سیب پر غور کرنا شروع کر دے گا، اور جیسے جیسے وہ غور کرتا جائے گا اسے رب کی محبت اور ملے گی، اسے رب کی معرفت اور نصیب ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید ذہن سازی کرتا ہے اور وہ صحیح سمت پر قرآن ذہن کو لگا دیتا ہے، پھر وہ ذہن ہدایت کی طرف اور ہدایت کی راہ پر چلتا رہتا ہے. تو اس سورہ جاسیہ کے دوسرے رکوع کی ابتدا بھی اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے ہے. یہ سورہ جاسیہ کا دوسرا رکوع اور 25ویں پارے کا 18واں رکوع ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 12. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ جس نے تمہارے قابو میں سمندر کر دیا. یہ سخرہ کا جو جملہ ہے نا، جو لفظ ہے سخرہ، اس پر اگر غور کریں تو بڑی گہرائی ہے. یہ ہاتھ ہے نا، کبھی کبھی انسان کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے جی ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا میرا. کبھی کبھی آنکھیں وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، تو کبھی ہاتھ قابو سے باہر ہو جاتا ہے. کبھی وہ کار چلاتے چلاتے وہ کار اس کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے، کبھی جانور قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. تو رب العالمین نے سمندروں کو ہمارے قابو میں کیا، یعنی ایسا بنایا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور سفر کر سکیں. اور کبھی کبھی یہ جب قابو سے باہر ہوتا ہے اور لوگ ڈوب جاتے ہیں تو وہ عبرت کی نشانی ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر. اب دیکھیں یہ کان ہمارے قابو میں نہیں ہے. یہ کان ہم یا سوچیں اور کان کو حرکت دینا شروع کریں، یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بھی ایسا بنا دیتا کہ ہم اسے کہتے اٹھ تو اور یہ نہ اٹھتا تو ہم کیا کر لیتے؟ انسان کو بڑا فخر ہے کہ میں نے یہ ایجاد کیا، وہ ایجاد کیا. جتنے اعضاء انسان کے ہیں اتنے ہی اعضاء جانور کے بھی ہیں، بلکہ جانور انسان سے بسا اوقات زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اسے عقل عطا فرمائی انسان کو. آپ گائے کا بھیجا نکال کے رکھیں اور انسانی بھیجے کا سٹی اسکین یا اس طرح کی کوئی چیز سامنے رکھیں، اب دیکھیں انسانی بھیجے سے زیادہ بڑا اور مضبوط گائے کا بھیجا ہے، لیکن اس میں اللہ نے عقل پیدا نہیں کی. یہ عقل جس پر انسان فخر کرتا ہے یا وہ جسم کی قوت ہے تو یہ رب کا کرم ہے. اس میں فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ چیزیں اللہ کی معرفت میں اور اللہ کے دین کی خدمت میں استعمال ہونی چاہیے. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے قابو میں سمندر دریا کر دی ہے. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ ان دریا میں، سمندر میں کشتیاں، بحری جہاز اللہ کے حکم سے چلیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل روزی تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا. یہ آیت کریمہ
بھی ہمیں یہ رہنمائی کر رکھی ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے بنائی گئی. تو انسان اگر ترقی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا یہاں پر ہاتھ پہنچ گیا، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اس کا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے. اسے شکر کرنا چاہیے. جمیعا منہ، ساری چیزیں اللہ نے تمہارے قابو میں کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے فرمائیے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ ایمان والے ان کافروں سے درگزر کریں کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. یعنی ان کافروں کو وہ نیکی کی دعوت دیں، وہ نہ مانیں، تو ایمان والے ان باتوں کو اپنے دل پر نہ لیں. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تعالی ایک قوم کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دے، تو اللہ انہیں سزا دے گا. من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ہم تو تبلیغ اس لیے کرتے ہیں، دین کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری گرفت نہ ہو. ہم پر تو لازم ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کریں. اگر ہم یہ فریضہ صحیح طور پر انجام دیتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھا عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعليها، اور جو برا عمل کرے گا اس کا نقصان اسے ہوگا. ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کو جب اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ انہیں اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کی نصیحتوں کو اولاد نہیں مانتی اور خود وہ اپنا نقصان کرتی ہے، پھر بھی ماں باپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے. دیکھا نہیں جاتا، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد اپنا نقصان کر رہی ہے، چاہے دنیاوی نقصان ہو. تو جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیار ہے، خصوصاً ہمارے جو رشتہ دار مسلمان ہیں، تو جب انہیں ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں دکھ ضرور ہونا چاہیے، افسوس ہو، رنج ہو، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی گناہوں سے بچیں اور ہم بھی بچیں. اور ایک اور بات ہے کہ دوسروں کو گناہ سے بچانے کی جو کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک اصول ہے، جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھلا کیا جاتا ہے. تو جو دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں تو بڑی روحانیت ملتی ہے. اب وہ چاہے گناہ سے بچے یا نہ بچے، کم از کم ہمیں تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو نیکی کی دعوت اس نیت سے بھی دینی چاہیے تاکہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو، نیکیوں سے پیار نصیب ہو. پھر سنیں اس آیت کریمہ کو، من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھے عمل کرے وہ اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعليها، اور جو برے عمل کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ضرور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی. والحکمہ، اور حکومت دی. والنبوۃ، اور نبوت دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی. لیکن بنی اسرائیل والوں نے ناشکری کی اور نافرمانی کی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ،
اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا. بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. کیونکہ جب ضد ہو جاتی ہے نا تو انسان صحیح بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہیں ایک عمدہ راستے پر ہم نے چلایا ہے، سب سے اعلیٰ امت بنایا کہ امتی رسول اللہ کا امتی بننے کی تمنا نبیوں نے کی ہے. سب سے افضل کتاب تمہیں قرآن دی، تمہیں سب سے بلند و بالا مقام دیا. تو اب تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا، ناشکری نہ کرنا. تمہاری نظر میں قرآن، اللہ، اس کے رسول کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی سنتیں ہی فوقیت رکھنی چاہیے. لیکن آج امت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. تو کیوں قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم نے چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کے طور طریقوں میں مبتلا ہو گئے. کل ایک بھائی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں عیسائیوں نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے کیسے کیسے کام کیے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں انٹرنیٹ پر بیٹھا، میرا دل چاہا کہ میں ایک نعت سنوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نعت خواہ کا نام لکھا اور سرچ کیا. تو جب سرچ کیا تو اس نعت خواہ کی ویڈیوز آ گئیں کہ اس نعت خواہ نے نعتیں پڑھی ہیں جو انٹرنیٹ پر ہیں. تو کہنے لگا کہ میں وہ ویڈیوز سننے لگا تو سائیڈ میں لنک ویڈیوز آ گئیں. تو اس میں بعض ویڈیوز ایسی تھیں کہ وہ ننگی عورتوں کی تصویریں تھیں. تو وہ کہہ رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ حضرت آپ سوچیں کہ میں نے ایک نعت کے لیے نعت خواہ کا نام لکھا ہے اور اسے سرچ کیا ہے، اس میں ننگی عورتوں کی ویڈیوز کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا دخل ہے؟ لیکن دیکھیں یہود و نصارہ اور یہ دشمنان اسلام ہماری قوم کو کیسا تباہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے ہی کہتا ہے کہ میں تو انٹرنیٹ پر نعتیں سن رہا ہوں، اب یہ ویڈیوز اگر سائیڈ میں لنک ویڈیوز میں آ جاتی ہیں اور اسے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں انہوں نے کیسا تباہی کے راستے ہمیں دیے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو انٹرنیٹ پر نعتیں سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نعتوں کی کیسٹیں اور سیڈیاں ملتی ہیں، آپ وہ لیجیے اور اسے سن لیں. تو کہنے لگے حضرت میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. میں نے کہا نعت خواہ کی نعت کو ہم سرچ کر رہے ہیں، نام بھی لکھ رہے ہیں، تو وہ صرف نعتیں ہی دیں گے. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ آج ہماری قوم کو تباہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ وہ ہماری قوم کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں پر لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے رسول اللہ کے دامن کو تھامنے اور حضور کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کر دیا. فاتبعھا، تو اسی راہ پر چلو. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو جاہل لوگ ہیں ان کی خواہشات پر نہ چلو. یہود و نصارہ، ہندو، کافر، مشرک،
اور اس کے علاوہ جو گناہوں میں پڑے ہوئے مسلمان ہیں ان کی جاہلانہ سوچ پر تم نہ چلو، قرآن و حدیث کے حکم پر چلو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ اگر آج کوئی بڑے عہدے والا طاقتور ہمارا دوست ہو تو ہمیں کیسا سکون ہوتا ہے، کوئی بات نہیں میرا فلاں دوست ہے۔ لیکن اگر تقوی اختیار کر لیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں متقیوں کا دوست ہوں، اور جب اللہ دوست بنے گا تو اس کی کیسی مدد کی جائے گی۔ تو سارے مسائل کا حل ہے کہ متقی اور پرہیزگار انسان ہو جائے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ بصائر مانے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں، باتیں۔ وہدی، اور ہدایت، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کسی سے بھی بات کریں، چاہے وہ بے نمازی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، شرابی ہو، زانی ہو، ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر بیہودہ پروگرام دیکھنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، حرام کمانے والا ہو، رشوت کا لین دین کرنے والا ہو، سود خور ہو، چاہے کیسا بھی ہو، جب آپ اسے نصیحت کرتے ہیں تو اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ کب؟ جب وہ یہ سمجھتا ہے یہ بھلے مولوی صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں لیکن اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کی رحمت میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ قرآن بھی تو اسی نے نازل کیا ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو اسے اچھا صلہ ملے گا، جو برا عمل کرے گا اسے برا صلہ ملے گا، یہ بھی تو اللہ ہی نے فرمایا۔ تو رب کا فرمان کیا غلط ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا نا کہ جو برے عمل کرے گا اس کا انجام برا ہوگا، تو یہ رب کا فرمان ہے۔ تو اب وہ اس کا ذہن جو بن گیا، گویا کہ وہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اپنے نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے والے ہیں، جو لذتوں کو چھوڑنے والے ہیں، جو محتاط زندگی گزارنے والے ہیں، وہ اور دنیا کے اندر نفس و شیطان کی پیروی کرنے والے، گناہ کرنے والے، دونوں برابر ہیں، دونوں ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ فرمایا ام کیا حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیے، سیئات گناہ کیے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نیکوکار جیسا کر دیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نیکوکار کے برابر کر دیں گے؟ جب ان کی زندگی برابر نہیں تو موت کہاں سے برابر ہوگی؟ جب زندگی گزارنے کا انداز برابر نہیں تو آخرت دونوں کی برابر نہیں ہوگی۔ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، دنیا کے اندر ایک طالب علم محنت کرتا ہو، محنت سے پڑھائی کرے اور ایک سارا سال کھیل کود میں لگا لے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہ دے، تو کیا دونوں کا رزلٹ برابر آتا ہے؟ وہ نہیں آتا۔ تو جب دنیا ذلیل دنیا کے اندر جب رزلٹ برابر نہیں آتا،
تو جس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اتنی قربانیاں دی، وہ اور جو لذتوں میں لگا رہا، دونوں کا حشر قیامت میں برابر نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر کوئی کلام نہیں ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کوئی کلام نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کرے، وہ جسے بخشنا چاہے بخش دے، وہ اس کی مشیت ہے، مگر ہمیں جو سمجھایا گیا اور جو بتایا گیا وہ یہ ہے، اصول تو یہ ہے، اصول تو یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جو کوشش کرے گا اسے روزی ملے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور فضل کیا ہے؟ وہ چاہے تو گھر بیٹھے روزی پہنچا دے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو درخت ہیں، ایک درخت پر چڑیا بیٹھتی ہے اور وہاں سے دوسرے درخت پہ جاتی ہے، پھر دوبارہ ایک درخت پہ بیٹھتی ہے، پھر وہاں سے دوسرے درخت پہ جاتی ہے۔ تو وہ اوپر چڑھ کے ماجرا دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے درخت پر خشک وہ درخت ہے، اس کے پتے بھی نہیں ہیں، اس پر ایک اندھا سانپ ہے، اور وہ چڑیا جو ہے وہ اس درخت سے کہ جس پر اناج موجود ہے، پھل موجود ہیں، وہاں سے وہ ذرات لے کر اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال لگی۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس طرح کے مناظر جب بزرگوں نے دیکھے تو بعض بزرگوں کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک لومڑی کا قصہ بھی ہے کہ وہ اپاہج تھی اور اسے اللہ تعالیٰ غیب سے روزی پہنچا رہا تھا۔ تو بزرگوں نے جب یہ ایسے واقعات دیکھے تو بعض بزرگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا اور جا کے جنگل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب رب ان جانوروں کو جو معذور ہیں انہیں روزی دے رہا ہے تو میں انسانوں مجھے دے گا۔ 8 دن گزر گئے اور کوئی روزی کی سبیل نہ ہوئی، بھوک سے حالت خراب ہوئی۔ تو غیب سے ندا ہوئی کہ ہم نے جو تمہیں اسباب دیے وہ اختیار کرو۔ تو رب العالمین روزی دینے پر قادر ہے، اور انسان گھر پر بیٹھ جائے اور کوشش نہ کرے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جو لکھا ہوا رزق ہے وہ گھر پہ پہنچ جائے، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ جتنی روزی لکھی ہے وہ جب تک نہیں ملے گی موت نہیں آئے گی، مگر جنت کا ہر ایک سے وعدہ نہیں کیا۔ جنت کا وعدہ کس سے ہے؟ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ تو کوشش ہمیں کرنی ہے، نہ جانے کس ادا پر رب راضی ہو جائے۔ ہاں، اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں حلال کمانا ہے۔ اگر حلال کی راہیں بند ہو جائیں تو حرام کی طرف نہیں جانا۔ اس وقت اللہ پر بھروسہ ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے مگر حرام نہیں کمائیں گے۔ جیسا کہ یہ جو اندھے سانپ کا واقعہ بیان کیا گیا، اسی واقعے کو ایک بزرگ نے اس طرح لکھا کہ ایک ڈاکو تھا اور اس نے جنگل میں یہ منظر دیکھا تو اس نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی اور کہا جب رب العالمین اندھے سانپ کو روزی پہنچا رہا ہے تو مجھے ڈاکہ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بھی اللہ تعالیٰ حلال ذرائع سے روزی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اور اسباب کا اختیار کرنا کب تک ہوگا؟ جب تک جائز اسباب ہوں، اور جب جائز راستہ نہ ملے تو حرام کی طرف نہیں جانا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔